وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے؟ یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. معزز سامعین اکرام، آج کے اس نورانی اور مبارک جلسے میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں اور آپ کو چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف و شفاف اور روشن ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، فصاحت و بلاغت میں ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. اس کے متعلق ارشاد سبحانی ہے کہ قرآن پاک وہ شاف و شفاف و چمتکار کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے بارے میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. عزیزان گرامی، قرآن کریم اس رب کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا وہ حسین تحفہ اور گلدستہ ہے جس نے 23 سال کی چھوٹی مدت میں پورے عالم میں وہ قانون اور انقلاب برپا کر دیے کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل جیسے رکھنے والے انسان بھی اپنے جگر کو قابو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہی وہ قرآن ہے جس کے آیتوں کو سن کر عمر جیسا کٹر دل انسان بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کے آیتوں کو سن کر انسان تو انسان، جنات بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جس نے زمان و مکان میں زندگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے جس نے عدل و انصاف کا پیغام دیا. ہاں آج مجھے کہنے دیجیے کہ یہی وہ قرآن ہے جس میں سارے علوم و فنون موجود ہے. علم سائنس قرآن میں موجود، علم جغرافیہ قرآن میں موجود، علم طب قرآن میں موجود، علم سیاست قرآن میں موجود. مختصر یہ کہ تمام علوم و فنون قرآن میں موجود ہے. یہ زمین و آسمان بحر بر قرآن میں ہے. یہ زمین و آسمان بحر بر قرآن میں ہے. مختصر یہ کہ خشک و تر قرآن میں ہے. قرآن کا قیامت رہنما ہے ہمارا، کہ قرآن کا قیامت رہنما ہے ہمارا. تمام کمالوں کی انتہا قرآن ہے ہمارا. سامعین محترم، آج کے اس نازک و پرفتن دور میں حفظ کلام اللہ کو بیکار سمجھا جا رہا ہے. اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. مگر افسوس اشراف و شفاف اور روشن کتاب کے بارے میں ہمارا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها.
کہ کل قیامت کے دن حامل قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخر آیت پر پہنچے گا۔ مسلمانوں یاد رکھو یہ قرآن کریم دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس دولت ہے۔ اس زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ قرآن پاک اس رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے۔ سمجھیے اور ہوشیار ہو جائیے اور خواب غفلت کے حجاب چاک کیجیے اور قرآن سے وابستہ ہو جائیے۔ خود بھی قرآن پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھوائیں۔ میں اپنی بات کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی عزت کرو اے مسلمانوں اپنے اپنے سینوں میں، کہ قرآن کی عزت کرو اے مسلمانوں اپنے اپنے سینوں میں، یہ دولت نہیں ملے گی تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں، وما علینا الا البلاغ۔